عباسی حکومت کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں ایک عالم دین نے طلاق مکرہ یعنی جبری طلاق کو غلط قرار دیا۔ اس فتوے کو حاسدین نے مدینہ کے گورنر جعفر بن سلیمان کے روبرو عالم دین کی عباسی حکومت سے بغاوت کے طور پر پیش کیا۔ پھر جعفر بن سلیمان کے حکم پر اس عالم دین کے بازو اس زور سے کس دیے گئے کہ ایک ہاتھ کاندھے سے اکھڑ گیا۔ ان پر اس شدت سے کوڑے برسائے گئے کہ سارا بدن لہو لہان ہو گیا۔ تذلیل کے مقصد سے انہیں اونٹنی پر بٹھایا گیا تو انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ جو مجھ کو جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور اسی مسئلے کا اعلان کرتا ہوں جس سے مجھے جبراً روکا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ طلاق مکرہ کوئی چیز نہیں۔ اونٹنی پر سوار لہو لہان بدن اور اکھڑے ہوئے بازوؤں والے اس جلیل القدر انسان کو آج دنیا امام مالک کے نام سے جانتی ہے۔ آپ علم حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا کے مؤلف تھے۔ آپ کا پورا نام مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر تھا۔ آپ کی پیدائش 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا گھرانہ علم و فضل سے معمور تھا۔ آپ کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیشتر غزوات میں شرکت کی تھی، جبکہ والد کا شمار کبار تابعین میں ہوتا تھا۔ امام مالک نے 17 برس کی عمر میں مدینہ میں موجود ابو عبداللہ نافع بن کاؤس، سعید مقبری، ابن شہاب زہری اور ابن دینار جیسے معروف علماء سے تعلیم حاصل کی۔ بعض روایات کے مطابق امام مالک نے امام جعفر صادق سے بھی علم حاصل کیا تھا اور محض 21 برس کی عمر میں مسجد نبوی میں باقاعدہ طور پر درس و تدریس اور مسند افتاء سنبھالنے کا آغاز کیا۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہ وہی دور تھا جب کوفہ و بصرہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم و فضل کا طوطی بولتا تھا۔ وہیں مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی درس و تدریس کا سلسلہ عباسی حکمراں ابو جعفر منصور کے زمانے سے ہارون الرشید کے دور اقتدار میں آپ کی وفات تک جاری و ساری رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ حدیث و سنت اور عقیدہ و فقہ کے امام ہیں۔ مسالک اربعہ میں سے دوسرا سب سے بڑا مسلک آپ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر کے گئے ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہی اتباع کریں، رائے اور قیاس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ عقل پرستی کوئی معیار نہیں۔ آپ کوئی عقلی نقطہ لائیں گے، کل کوئی دوسرا اس کا توڑ لے آئے گا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ امام مالک فتوے دینے میں احتیاط کرتے تھے اور اکثر اوقات فتویٰ دینے سے انکار کر دیا کرتے تھے، تا وقت یہ کہ آپ کو کسی مسئلے پر مسلمانوں میں واضح گمراہی پھیلنے کا خدشہ محسوس نہ ہو جاتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اہم کام علم حدیث کی اولین کتاب موطا کی ترتیب ہے۔ امام مالک سے نسبت کی وجہ سے اس کتاب کو موطا امام مالک بھی کہا جاتا ہے۔ موطا کے تعلق سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے یہ کتاب مدینہ کے 70 فقہا کے سامنے پیش کی، سب نے اس کے متعلق رضامندی و موافقت کا اظہار کیا، لہٰذا اس کا نام موطا رکھا گیا۔ واضح رہے کہ موطا کے معنی کسی چیز کو آسان و میسر کر دینا ہے۔ موطا وہ ذخیرہ احادیث ہے جس کو پہلی مرتبہ فقہی انداز میں مرتب کیا گیا تھا۔ اس مجموعہ احادیث میں صرف صحیح احادیث ہی کو نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی تصدیق اس امر سے ہوتی ہے کہ امام بخاری کو صحیح بخاری کی تدوین کے دوران اگر امام مالک کی روایت سے کوئی حدیث ملتی تو آپ اسی کو ذکر کرنے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، خواہ امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کے لیے آپ کو لمبی سند ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑ جائے۔ موطا کے تعلق سے امام شافعی فرماتے تھے کہ روئے زمین پر موطا سے صحیح ترین کتاب موجود نہیں۔ ابن العربی کے نزدیک بعد والی تمام کتب احادیث کی بنیاد موطا پر ہی رکھی گئی تھی۔ ماضی قریب کی بات کی جائے تو موطا کی احادیث کی صحت پر حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے محدثین کا اتفاق نقل فرمایا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کتب فقہ میں موطا امام مالک کے پائے کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے شاہ صاحب نے موطا کی عربی و فارسی شرحیں بھی لکھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے سوانح نگاروں کے مطابق عباسی حکمراں ابو جعفر منصور نے موطا کو اسلامی معاشرے کے لیے بطور دستور نافذ کرنے کی غرض سے امام مالک رحمہ اللہ سے اجازت طلب کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اس ضمن میں خود امام مالک کا موقف تھا
کہ اقوال، احادیث و روایات کا علم لوگوں میں منتشر ہو چکا ہے اور ہر ایک اپنے علم و فہم کے مطابق موقف اختیار کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگوں کا اپنے ہاں رائج الوقت طریقے سے دستبردار ہونا بہت مشکل ہوگا، لہٰذا ہر شہر کو اپنے علمی و فقہی اختیارات کے مطابق رہنے دیا جانا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حالات زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ احادیث نبوی کے احترام اور تعظیم کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ آپ درس حدیث کے لیے باوضو ہو کر بہترین لباس زیب تن کرتے اور بالوں کو سنوار کر بہترین خوشبو لگا کر نکلتے اور فرماتے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا تقاضا ہے۔ اب فرماتے تھے کہ میں صرف انسان ہوں اور انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا میری رائے کو دیکھو، جو قرآن و سنت سے متفق ہو اسے لے لو اور جو قرآن و سنت سے متفق نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ آپ کا قول بڑا مشہور ہے کہ سنت تو سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا محفوظ رہے گا، اس سے محروم رہنے والا غرقاب ہو جائے گا۔ امام مالک اکثر اوقات عربی کا ایک شعر پڑھتے تھے، وَخَيْرُ أُمُورِ الدِّينِ مَا كَانَ سُنَّةً وَالشَّرُّ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُ الْبِدْعُ۔ بہترین دینی کام وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو اور بدترین وہ جو بدعات و خرافات پر مشتمل ہو۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک کی رگ و پے میں بسا ہوا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی ساری عمر مدینہ منورہ میں بسر ہوئی۔ صرف ایک مرتبہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے امام مالک نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا تھا۔ اگر کوئی آپ کو سفر کا مشورہ دیتا تو آپ صاف منع کر دیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دہراتے کہ کاش لوگ جان لیں مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ بعض روایات کے مطابق امام مالک مدینہ کی گلیوں میں سواری سے گریز فرماتے اور کہتے کہ اس خاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے، میں کیوں کر اسے سواری کے سموں تلے رون سکتا ہوں۔ امام مالک نے جہاں کبار تابعین سے علم حاصل کیا، وہیں آپ کے شاگردوں کی فہرست میں امام شافعی رحمہ اللہ، محمد بن مسلم بن عبید، سفیان ثوری، عبد الرحمن اوزاعی، احمد بن ابی طیبہ دارمی، حماد بن زید، مصعب بن عبداللہ زبیری، ہشام بن عروہ اور عبداللہ بن دینار جیسے ائمہ و محدثین کے نام آتے ہیں۔ ان میں ایک نام عبداللہ ابن مبارک کا بھی تھا، جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں سے فیض حاصل کیا تھا۔ امام مالک اختلاف رائے کو خدا کی طرف سے اسلامی معاشرے کے لیے رحمت قرار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جعفر منصور سمیت 3 عباسی حکمرانوں نے امام مالک کے مکتب فکر کو پوری اسلامی دنیا پر بطور دستور یا آئین مسلط کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے انہیں منع فرمایا۔ امام مالک عباسی حکمرانوں سے قریب رہے، لیکن اس قربت میں بھی آپ نے اپنے اصولوں اور اسلامی نصوص پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ طلاق مکرہ کو غلط قرار دے کر لہو لہان ہو گئے، لیکن درست اور عین اسلامی موقف سے روگردانی نہیں کی۔ خلیفہ مہدی باللہ نے آپ کو اپنے ساتھ بغداد لے جانا چاہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور مدینے میں رہنے کو ہی ترجیح دی۔ کسی غرض سے مدینہ پہنچے خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر جعفر برمکی کے توسط سے امام مالک رحمہ اللہ کو طلب کیا تو آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ علم کسی کے پاس جاتا نہیں، لوگ علم تک جاتے ہیں۔ امام مالک نے 86 سال کی عمر میں 14 ربیع الاول ہجری 179 کے روز مدینہ منورہ میں وفات پائی اور مسجد نبوی کے سامنے واقع قبرستان بقیع میں مدفون ہوئے۔ مکہ اور مدینہ کے عباسی گورنر عبداللہ الزینبی نے امام مالک رحمہ اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آج دنیا کے 25% مسلمان فقہی و اجتہادی معاملات میں امام مالک ہی کی تقلید کرتے ہیں اور مالکی کہلاتے ہیں۔ فقہ مالکی پر عمل پیرا مسلمانوں کی بڑی تعداد ملک شام، یمن، عراق، مصر، سوڈان اور کئی افریقی ملکوں میں موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ مسلم اسپین میں بھی مسلمان فقہ مالکی پر ہی عمل پیرا تھے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارا یہ علمی سلسلہ پسند آ رہا ہو تو عذرائے کرم اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں۔